Welcome. Welcome to Al Khaliq Academy e-learning program. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسلامیات حصہ سوم صفحہ نمبر 95. جی ہم سب سے پہلے حصہ سوم پڑھیں گے جس میں ہمیں موضوعاتی مطالعہ دیا گیا ہے. موضوعاتی مطالعے میں ہمارا پہلا سبق ہے قرآن مجید. قرآن مجید میں سب سے پہلے ہمیں قرآن مجید کا تعارف دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے اور اس کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا. اسے خیر اور شر میں یعنی اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی. یقیناً آپ لوگ بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جب آپ کسی کا دل توڑتے ہیں، کسی کا دل دکھاتے ہیں، تو آپ کو اپنے اندر کی آواز محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. بعض اوقات اپنی ایسی عادات کو تسلیم نہیں کرتے کہ ہم نے جو کیا وہ غلط ہے، اس سے ہم نے کسی کو نقصان پہنچایا تو یہ ہم نے غلط کیا. لہٰذا اپنی اندر کی آواز کو محسوس کریں اور اسے سمجھیں. جی یہ ہے آپ کی ضمیر. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان پر کتابیں نازل فرمائیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمائی. یہ کتاب اللہ کی آخری کتاب ہے جو تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ اور تمام سابقہ آسمانی یعنی پچھلی جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان کی تصدیق کرتی ہے. تصدیق یعنی حق بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء مبعوث فرمائے اور ان پر اپنی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے. جی بعض انبیاء پر مکمل کتاب اور بعض پر چند صحیفے جس میں چند ضروری احکامات ہیں. اسی طرح پچھلی امتوں کے لیے انبیاء جو مبعوث فرمائے تھے ان میں بعض پر کتابیں ہیں اور بعض پر صحیفے نازل فرمائے تاکہ لوگ ہدایت پائیں، تاکہ انبیاء کے نقش قدم پر امت عمل کرے. ہر نبی کی اپنی امت ان کے نقش قدم پر عمل کرے. لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پچھلے تمام احکامات کو خارج کر دیا گیا اور اب ان کے اسوہ حسنہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے اور انہی کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے پر ہی ہمیں نجات حاصل ہوگی. وہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. سب سے پہلے ہمیں قرآن مجید کا تعارف بتا دیا گیا ہے. آپ نے اسے اچھی طریقے سے پڑھنا اور سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اس میں بتا دیا گیا ہے کہ قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتی ہے. اس میں تمام احکامات موجود ہیں، البتہ ان احکامات پر عمل کیسے کرنا ہے وہ آپ نے تفسیر سے یعنی احادیث سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے حاصل کرنے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا طریقہ بتایا گیا ہے. جیسے نماز کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے لیکن نماز کا طریقہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، تو طریقہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور ان کے طریقے پر ہمیں عمل کرنا ہے. اسی طرح سے روزے کا ذکر موجود ہے لیکن روزے کا ذکر کس طریقے سے موجود ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے، اس کی اوقات نہیں بتائی گئی تو وہ اوقات ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، کب سے کب تک آپ نے روزہ رکھنا ہے، سحری افطاری کیسے کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے تمام مسائل کا حل ہے. اس کے بعد آپ کے پاس ہے حفاظت، پیج نمبر 96. قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے لیا. جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ لوگوں نے پچھلی کتابوں میں اپنی آسانیوں کے لیے اس میں تبدیلیاں کر دی تھی، لیکن قرآن مجید میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور حفظ کرنے والی کتاب ہے. لوگوں نے اسے اپنے دلوں میں محفوظ کر لیا ہے، لہٰذا اس میں کمی و بیشی نہیں کی جا سکتی. اس کے بعد آ جائیے پیج نمبر 97 جس میں آپ کو مکمل حفاظت کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح سے یہ وقتاً فوقتاً آیتیں نازل ہوتی رہیں، صورتیں نازل ہوتی رہیں اور صحابہ کرام سے لکھتے رہے، اس کی نقلیں تیار کرتے رہے اور اسے محفوظ کر لیا اور مکمل ایک کتابی شکل اختیار کی اس نے. اسی طرح سے قرآن مجید کے فضائل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ہمیں اس کے بدلے اجر ملتا ہے، ہمیں اس کے ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لہٰذا اور ہماری دنیا و آخرت کا حقیقی فلاح کا دار و مدار بھی اسی پر عمل کرنے میں ہے. تو قرآن مجید
صرف اپنے گھروں میں سجانے کے لیے یا رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کو مسلسل پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ یہ پورا چیپٹر آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنے کے بعد آپ کو جو ورک دیا گیا ہے آپ نے اسے سالو کرنا ہے۔ چیپٹر میں آپ کو صرف 3 تفصیلی سوالات دیے گئے ہیں، وہ تینوں تفصیلی سوالات آپ کے پاس ان نوٹس میں موجود ہیں۔ یقیناً آپ لوگوں نے اسکول سے یہ پیپرز کلیکٹ کیے ہوں گے، جس میں آپ کے پاس سب سے پہلے ناظرہ دیا گیا ہے سورۃ التکاثر، 6 کلمے، صلاۃ التسبیح کا طریقہ، دعائے قنوت، سورۃ الانفال آیات 1 تا 5۔ سورۃ الانفال آپ کی بک میں موجود ہے، باقی تمام چیزیں آپ کو آسان نماز سے مل جائیں گی، آپ نے آسان نماز سے یہ چیزیں یاد کرنی ہیں۔ سبق نمبر 1 قرآن مجید سب سے پہلے آپ کو دیے گئے ہیں مختصر سوالات، جس میں 3 سوالات ہیں آپ کے پاس۔ آپ نے صاف ستھری خوشخطی کے ساتھ یہ تمام سوالات سالو کرنے ہیں۔ تینوں تفصیلی سوالات بھی آپ کے پاس موجود ہیں، آپ نے یہ تینوں تفصیلی سوالات سالو کرنے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو حصہ حدیث بھی دیا گیا ہے۔ جی ہاں، حصہ حدیث میں ہم نے 10 احادیث کی آپ کو تقریباً 14 سوالات آپ لوگوں کو دیے ہیں، اور ان 14 سوالات کو آپ نے خوشخط کرنا ہے۔